بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ نردبان اردو 7ویں جماعت کی آپ کی کتاب ہے۔ آج ہم کرنے والے ہیں صفحہ نمبر 40 پر مترادف الفاظ، اور اس کے بعد ہم متضاد الفاظ بھی دیکھیں گے۔ مترادف الفاظ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ الفاظ کہ جن کے ایک ہی معنی ہوں، الگ الگ الفاظ ہوں لیکن ان کے معانی ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک لفظ کی جگہ پر ہم دوسرے لفظ کو استعمال کر سکتے ہوں۔ اب آپ کے پاس اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں یہاں پر۔ لالچ، ہرس، ہوس، طمع، ان سب کا معنی ایک ہی ہے کہ یعنی انسان کسی بھی چیز کے بارے میں لالچ کرے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تمنا، آرزو، خواہش، امنگ، ارمان، ایک ہی چیز کے ایک ہی معانی کے کئی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، چاند مہتاب کو بھی کہتے ہیں، ماہ کو بھی کہتے ہیں، ماہ کو بھی کہتے ہیں، مہتاب کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، مہتاب الگ ہے، مہتاب الگ ہے، اس میں الف ہے، میم اور ہے کے بیچ میں، اس میں الف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ماہ اور مہ جیسے ہے ویسے ہی ماہتاب اور مہتاب، قمر، بدر، یہ سب چاند کے ہی نام ہیں، ٹھیک ہے؟ سورج، سورج کے بھی کئی معانی ہیں، آفتاب، شمس، مہر، ٹھیک ہے؟ یہ سارے الفاظ سورج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہاں پر جو مشق دی ہوئی ہے، ہمیں اس میں چند الفاظ دیے جائیں گے اور ہم نے اس کے مترادف الفاظ ڈھونڈ کر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جتنے ہو سکے آپ یہاں پر کوشش کیجئے اتنے الفاظ یہاں پر لکھ لیجئے۔ جیسے ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ ہے کوشش، تو کوشش کہتے ہیں جد و جہد، ٹھیک ہے؟ جد و جہد کرنے کو بھی کوشش کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ کہا جاتا ہے اس کے لیے جتن کرنا، جتن کرنے کا مطلب بھی کوشش ہے۔ قصد کرنا، قصد کا مطلب بھی ہے ارادہ، کوشش کرنا کسی چیز کے لیے۔ اور کاوش، انسان کی کاوش دیکھی جاتی ہے یعنی اس کی کوشش دیکھی جاتی ہے۔ اور ایک اور بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے، دوڑ دھوپ کرنا، یعنی کہ محنت کرنا، کوشش کرنا کسی کام کے لیے، بھاگ دوڑ کرنا۔ آرام، آرام کہتے ہیں قرار کو بھی، سکون کو بھی، چین کو بھی، اطمینان کو بھی، یعنی کسی چیز میں آپ کو آرام مل رہا ہو تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ سکھ کو بھی آرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد راحت، راحت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے آرام کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے ہمارے پاس لفظ طاقت، تو طاقت کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی قوت ہے کسی بھی کام کو کرنے کی، کتنی استعداد ہے آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کی، آپ کسی چیز کی کتنی تاب رکھتے ہیں، کتنی تاب لا سکتے ہیں، کتنی قوت ہے آپ کے اندر، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر، کتنی جرت ہے آپ کے اندر، کتنی قدرت ہے کسی بھی کام کو کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے الفاظ۔ اچھا، طاقت کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، توانائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے الفاظ ہم ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ قاعدہ، قاعدہ اب بہت سارے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے۔ قاعدہ کا ایک مطلب ہوتا ہے دستور، یعنی قانون، ٹھیک ہے؟ تو قانون کے لیے بھی ہم قاعدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا اصول، طریقہ، کسی بھی چیز کو کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا قاعدہ ہے۔ اور پھر اس کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ضابطہ، قرینہ، سلیقہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو سلیقہ نہیں آتا، آپ کو قاعدہ نہیں آتا کسی کام کو کرنے کا۔ اور پھر رسم و رواج کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ چاہو تو یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور ریت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب الفاظ ہم قاعدہ کی ہی میننگ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دکھ، دکھ آپ سب جانتے ہیں، رنج کو بھی کہا جاتا ہے، رنج و الم، غم کو کہا جاتا ہے۔ تکلیف ہو انسان کو تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اذیت، ٹھیک ہے؟ تو اس کے سب معانی ہمارے پاس یہ سب ہیں۔ اس کے بعد بے چینی، بے قراری، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی چیز کا ملال، ملال کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ دکھ کے ہم معانی الفاظ ہیں، یعنی مترادف الفاظ ہیں۔ مال، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے مال۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہاں پر مال کے لیے کون کون سے مترادف الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ دولت، ثروت، جائیداد، نقد، روپیہ، پیسہ، نقد کہتے ہیں جو آپ کی کرنسی ہوتی ہے نا، اس کو نقد کہا جاتا ہے، پیسہ، ٹھیک ہے؟ سرمایہ، تجارتی سامان، یہ سب کے سب مال میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آسان، آسان ہے جو چیز وہ سہل ہے، سہولت ہے، ممکن ہے، تو یہ سب آسان میں استعمال ہوتا ہے۔ کامیابی، کامرانی، فتح مندی، فتح یابی، فلاح، بہبود، یہ سب کامیابی میں آتا ہے۔ غور کرنا، غور، فکر، تأمل، ٹھیک ہے؟ توجہ، دھیان، گہری سوچ، یہ سب کامیابی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غور کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا لفظ جابر، جابر کہتے ہیں ظالم، جفاکار، سخت گیر،
قاہر، ٹھیک ہے، قہر ڈھانے والا، ظلم کرنے والا، ظلم کی انتہا کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے جابر، ٹھیک ہے۔ اعتراف، اعتراف کرنا، کسی چیز کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اقبال کرنا، اقبال جرم کہا جاتا ہے نا، اس نے اقبال جرم کر لیا، اقرار کر لیا، اپنے جرم کا اقرار کر لیا، ٹھیک ہے، قبول کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو اعتراف کرنے کا معنی ہے ایک ہوتا ہے قبول کرنا۔ حیات، حیات کہتے ہیں زندگی کو، جان کو، زیست کو، جیون کو، عمر کو، یہ سارے آپ کے حیات کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایک لفظ ناقص، ناقص کہتے ہیں نامکمل، ناتمام، جس میں عیب ہو، ادھورا ہو، کھوٹا ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہدیہ، تو ہدیہ کہتے ہیں تحفہ، سوغات، نذرانہ، عطیہ، یہ سارے الفاظ ہم معانی ہیں، مترادف الفاظ ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 41 پر مترادف الفاظ کا الٹ، یعنی متضاد الفاظ، وہ الفاظ جن کے معانی ایک دوسرے کے ضد ہوں، جیسے صبح اور شام، رات اور دن، ٹھیک ہے، سفید سیاہ، تو یہ کیا ہے، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جن کے معانی یکسر مختلف ہوں، تو اس کو ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ اب جو مشق ہے آپ کے پاس وہ انتہائی آسان ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جو مشق دی ہوئی ہے اس کے اندر مندرجہ ذیل جملوں میں سے متضاد الفاظ کو علیحدہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر خالق کائنات کے سب سے بڑے مظہر زمین و آسمان، زمین اور آسمان ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ صورتحال بدتر ہو یا بہتر، انسان کو استقامت سے کام لینا چاہیے۔ استقامت کا مطلب یعنی کہ وہ پرسکون رہے، اور انسان کس طرح سے اپنا کام کرے کہ ایک میانہ روی کے ساتھ کام کرتا ہوا چلا جائے، یہ نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا۔ استقامت اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو برقرار رکھا جائے۔ تو صورتحال بدتر ہو یا بہتر، اچھی ہو یا بری، ٹھیک ہے، ہم اپنی عزت و ذلت کا سبب خود بنتے ہیں۔ عزت اور ذلت یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو مشرق اور مغرب یہ آپس میں متضاد ہیں، اسی طرح سے طلوع اور غروب یہ بھی آپس میں متضاد ہیں۔ دھوپ میں جلتا ہوا مسافر چھاؤں کی تلاش میں رہتا ہے، دھوپ اور چھاؤں یہ بھی متضاد الفاظ ہیں۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، تو زندگی اور موت یہ دونوں متضاد ہیں۔ لوگوں میں اتفاق و نفاق ہر جگہ ہوتا ہے، اتفاق مل جل کر رہنا، نفاق یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کاٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے آس پاس بہت سے ادنا و اعلیٰ لوگ رہتے ہیں، ادنا کمتر، اعلیٰ بہترین۔ امانت میں خیانت کرنے والا ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ امانت کسی کی رکھی ہوئی چیز کو بالکل بعین ہی ویسے ہی واپس کر دینا، اور اس کے اندر سے کچھ لے لینا یا اس کو واپس نہ کرنا، یہ کہلاتی ہے خیانت، ٹھیک ہے۔ خیانت مسلمان مومن جو ہے کبھی بھی خیانت نہیں کرتا۔ صادق اور کاذب لوگ کہاں نہیں ہوتے، صادق سچا، کاذب جھوٹا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی لقب تھا صادق اور امین۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ آپ کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس لیے آپ کا لقب تھا صادق اور امین۔ تو اس کا جو الٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، امین کا الٹ ہوگا خائن، اور صادق کا جو الٹ ہے وہ کاذب۔ اس بستی میں تنگ و کشادہ گھر تھے، تنگ کا مطلب یعنی کہ جس کے اندر کمرے چھوٹے چھوٹے ہوں، کھڑکیاں نہ ہوں، بہت ہی چھوٹا سا ہو، اور کشادہ جو کہ جس کے کمرے کشادہ ہوں، بڑے بڑے سے ہوں، اس کو کہتے ہیں کشادہ۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا نا زندگی اور موت، تو ابھی ہمارے پاس دیکھیں زندگی کا ہمیں یہاں پر پتہ چل گیا کہ مترادف حیات ہے، جو ہم نے ابھی پیچھے سبق میں لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں سے دو جو ہے وہ مترادف مل گئے اور ان کے متضاد بھی مل گئے کہ دونوں کا متضاد موت آتا ہے۔ وہ اونچے نیچے رستوں سے ہوتا ہوا دفتر پہنچا تھا، اونچے اور نیچے، ٹھیک ہے، یہ بھی متضاد ہیں۔ گناہ و ثواب کا احساس ہم سب کو ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے۔ گناہ اور ثواب آپ کے پاس متضاد ہے۔ اور آخر میں صحیح غلط کی پہچان ہر ایک کی بس کی بات نہیں، تو صحیح اور غلط یہ بھی آپس میں متضاد الفاظ ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید آپ کے پاس اس طرح کے اسباق لے کر آؤں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔